پچھلا جو تھا نا ٹاپک تھا وہ لا الہ الا اللہ کا تھا، توحید کا تھا. تو وہ جب وہ انسان کے اندر یا قوموں کے اندر، اس میں تو قوموں کی بات ہے پس باعث کر کے اندر، کہ وہ توحید کی جو قوت ایمان کے پر اس کی جو ہے قوت اس میں جو پیدا ہوتی ہے، وہ لامحال اس کا جو نتیجہ جو ہے وہ فقر کے مطلب کہ نیکسٹ فیز جو آپ سمجھیں کہ اس کے اندر جو قومی غیرت اور حمیت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی کہ وہ فقر کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے توحید کی بدولت. یہ اس میں ہم نے جو لاسٹ یہ شعر تھا نا اس کے ملتی چن می شود توحید مست قوت و جبروت می آیت بے دست. تو دو چیزیں اس کو ہاتھ میں آتی ہیں، ایک طاقت اور دوسرا اس کو جو ہے وہ غلبہ حاصل کرتا ہے، پھر وہ دبتا نہیں کسی سے، وہ قوم دبتی نہیں ہے کسی سے. تو جو نیکسٹ جو ٹاپک علامہ نے جو اس پر لکھا ہے یا بات کی ہے وہ ہے فقر. تو آج ہم یہ فقر کو یہ دیکھیں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کے اور مفہوم کیا ہے، اور جو ہے یہ علامہ کیوں آپ کو یہ بات سکھانا چاہتے ہیں. تو علامہ کا یہ شعر ہے کہ خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم، عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور. یعنی کہ وہ قوم کبھی بھی اس دنیا میں ذلیل و رسوا سبجوگیٹ یا غلام نہیں بن سکتی جس کے اندر جو ہے وہ عشق جس کا طاقتور ہو، اور فقر جس کا غیور ہو، یعنی کہ غیرت اس قوم کے اندر ہو. تو جس بندے کے اندر جو غیرت ہوتی پھر وہ دبتا نہیں ہے کسی سے. تو اسی طرح جو قوموں کے اندر جو غیرت ہے وہ ان کو دبنے نہیں دیتی، مروب نہیں ہونے دیتی کسی اور کے ہاتھوں. سو فقر کے جو لغوی اس کے جو معنی ہے وہ تو ہے احتیاج، یعنی کہ ضرورت، حاجت مند ہونا، مفلس. یعنی فقیر وہ ہے جو کہ بے سر و سامان ہو، جس کے پاس اشیاء زندگی ہی نہ ہو ان کے پاس، اسی لیے وہ بھیک مانگتے ہیں. وہ ان کا ضرورت مند ہوتا ہے ان چیزوں کا. سو اس کو ہم بھیک مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں. قرآن میں بھی یہ لفظ انہی معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے. لیکن فقر کے روحانی معنی بھی ہیں، یعنی مال و دولت دنیا، یعنی جاہ و مرتبہ سے بے نیازی. فقیر وہ ہے جس کا مکمل انحصار خدا کی ذات پر ہے. جس طرح وہ پیچھے علامہ کہہ رہے ہیں نا کہ ملتی چن می شود توحید مست. تو یعنی کہ ان کا سارا کچھ جو ہے وہ قوت ایمان ہی وہ سارا ان کے انحصار ہی خدا کی ذات پر ہے. تو وہ ما سوی اللہ اور غیر اللہ کا محتاج نہیں ہے، وہ دنیا پر حکمران ہے، اس کا محتاج نہیں ہے. انسان میں یہ صفت جو ہے یہ عشق رسول کی بدولت جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے، جس کی بدولت اسے عشق الہی کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے. سو اگر ہم دیکھیں تو فقیر وہ ہے جس کی ہستی میں عشق رسول اور عشق الہی سمایا ہوا ہو، اور ہر وقت وہ یعنی کہ خدا آگاہی رکھنے والا ہے، یعنی کہ ہی از گاڈ کانشیس. جس دم غافل وہی دم کافر والا حساب، وہ غافل نہیں ہوتا. سو وہ خدا کا محتاج ہے، اس کے احکام کا پابند، وہ غیر اللہ کو برداشت نہیں کرتا. وہ حقیقی معنی میں توحید پرست ہے، بلکہ خدائی صفات کا مظہر ہے، اور اسے یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے. کیونکہ جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں کہ فقر اصل میں نبی کریم کی متاع ہے اور ہم محض اس کے امانت دار ہیں. یہ اصل یعنی کہ جو دولت ہے، جو اصل جو
اس کے مالک ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ یہ ایک قرآن کی آیت یہ کوٹ کی ہوئی کہ اے رسول آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اس کا ثمرہ تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. یہ آئی تھنک سورہ نمبر 31 آیت نمبر 3 ہے یا اس طرح. تو علامہ اسی آیت کو ہی آپ وہ دیکھیں, اس کی بنا پر یہ علامہ کا مشہور شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو علامہ کی فکر میں فقر کی اہم ترین حیثیت ہے. اقبال کا فقیر بھکاری اور ڈھولوں کی تھاپ پر رقص کرنے والا نہیں, بلکہ وہ تو ایک حکمران ہے. وہ راہب نہیں ہے جس نے کچھ دنیا کو ترک کر دیا ہو, بلکہ وہ مشکلات کا سامنا کرنے والا اور ان کو زیر کرنے والا مرد ہے. یہ علامہ فرماتے ایک جگہ کہ فقر جو اور رقص و اریانی کھجاست, فقر سلطانی است رہبانی کھجاست. کہ فقر جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بھوکا رہے اور ڈھول کی تھاپ پہ جو ہے وہ رقص کرتا رہے, اور ایسے آپ وہ فقیروں کو دیکھیں گے جو کہ بالکل ہی ننگے پھر رہے ہوتے ہیں اور مطلب کہ اپنا وہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ بھی وہ بہت بڑے کوئی ولی اللہ ہیں وہ. تو علامہ کہتے ہیں ان چیزوں سے تو یہ تو فقر ہے ہی نہیں ہے. یہ جو ہمیں جس طرح کی اس نظریے سے اگر آپ وہ دیکھیں تو اصل فقر کیا ہے, وہ تو حکمرانی ہے اور وہ رہبانیت نہیں ہے. یہ دنیا سے کٹنا جو ہے وہ فقر میں, ہمارے فقر کے نظریے کے اندر اس میں اس کی اجازت نہیں ہے. سو اقبال کا مرد درویش جن فقر کے اوصاف کا حامل ہے وہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے ہیں. فقر متاع رسول ہے اور ہم اس کے امانت دار ہیں. سو قول رسول الفقر و فخری, اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے کہ مجھے اپنے فقر پر فخر ہے, تو اسی کی بدولت علامہ یہ فرماتے ہیں کہ ما امینین ان متاع مصطفیٰ, تو ہم اس کے امانت دار ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کے. اصل جو اس کا جو منبع ہے, جو اس کے مالک ہیں اس فقر کی صفت کے, وہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے. اس دولت سے وہ مالا مال ہیں. سو ہمیں یہ دولت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ یہ فقر کی دولت رسول اللہ علیہ وسلم کا تباہ کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے. روایتی تصوف کے نظریہ عشق کے برخلاف اقبال کے مرد درویش کا عشق متحرک اور تخلیقی ہے. یعنی کہ جو علامہ کا جو نزدیک جو عشق کا نظریہ ہے وہ عشق ڈائنامک ہے اور تخلیقی ہے, کریٹیو ہے. وہ ڈائنامک سے مطلب ہے متحرک, حرکت میں رہنے والا. تو ادروائز اگر آپ وہ روایتی کی طرف دیکھیں تو وہ آپ کو سکون کی طرف لے کے جاتی ہے, اور سکون جو ہے وہ متحرک کا اپوزٹ ہے. وہ دنیاوی مشکلات سے کنارہ کش نہیں ہوتا, بلکہ ان سے ٹکراتا ہے اور ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے. اقبال کے نزدیک فقر کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ یہ کے جی سیدین ایک یہ علامہ کے کنٹمپرری تھے, یہ بھی ایک فلسفی اور ایک اسکالر تھے بہت بڑے. تو وہ اپنی کتاب میں انہوں نے جو علامہ کی کتاب ہے اس میں یہ جو ہے علامہ کا نظریہ فقر جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں, اقبال ریجیکٹس دی ایٹیٹیوڈ آف ریننسیشن آف دا ورلڈ اینڈ ایڈوکیٹس این ایکٹیو وے آف لائف which would lead men to the conquest of the world of matter. He is keenly conscious of the fact that the highest aspirations of man are apt to become stifled by the weight of his material possessions and riches, which often arrest the growth and expansion of the spirit.
He is therefore anxious that while man is engaged in the conquest of this world, he should retain an inner attitude of detachment and superiority to his material possessions. This is faqr in the real sense. It is a kind of an intellectual and emotional asceticism which does not turn away from the world as a source of evil and corruption, but uses it for the pursuit of good and worthy ends. Faqr is a shield against becoming contaminated by corruptions and temptations which confront man at every step. یہ علامہ یہ فرماتے ہیں کہ خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں ذرہ اگر کوئی محفوظ رکھتی ہے تو استغنا. یہ استغنا جو ہے یہ فقر کے سینس میں استعمال ہوا ہے. تو وہ اس کو فردر ایکسپلین کرتے ہوئے کے جی سیدین کہتے ہیں کہ اس سے یہ کرتی کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے فقر کا, یا اقبال اس کو کیوں پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ ان پاور یہ انسان کو in power it saves him from an attitude of arrogance and self-intoxication. In political subjection it enables him to spurn the temptations like bribes and snares with which the ruling power tries cynically to corrupt the integrity and character of a subject people. یہ جو ہے نا, آپ اس کا وہ بے شک اتار لینا اس کو, یہ اتنا جو ہے نا, اس کو جب خود بیٹھ کے اس کو پڑھو گی تمہیں سب بات سمجھ میں آ جائے گی, اس میں کوئی ایسی کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں. اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ علامہ کے مطابق فقر ایک اسلامی معاشرے میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے. ذاتی اور افراد کے لحاظ سے اس صفت کے بغیر انسانی نفس کی تربیت اور اس کے اوپر قابو پا لینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. جس نے مادہ دنیا پر قابو پا لیا وہی صاحب فقر ہے. جیسا کہ علامہ حضرت علی کی فضیلت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, حضرت علی کے اوپر یہ جو ہے اشعار علامہ نے لکھے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ مرسل حق کرد نامش بو تراب, حق ید اللہ خواند در ام الکتاب, ہر کے دانائے رموز زندگیست, سر اسمائے علی دانت کے چیست. کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بو تراب کا لقب جو تھا وہ عطا کیا تھا. بو تراب کے معنی کیا ہے؟ مٹی کا باپ. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جس نے مکمل طور پر اس مادہ دنیا کو اس نے اپنے زیر کیا ہو, اس کو فتح کیا ہو, وہ نہ صرف دنیا پر حکمران ہے بلکہ روحانیت کے درجہ کمال پر بھی پہنچا ہوا ہے. اس کے سامنے حق جلوہ گر ہے, یعنی all the time is God conscious. رسول اللہ علیہ وسلم ہی کی تربیت سے امام علی یہ درجہ حاصل کر چکے تھے, اسی لیے نبی پاک نے انہیں اس نام سے نوازا. بقول اقبال کے قرآن میں بھی امام علی کو ید اللہ کہا گیا ہے, یعنی اللہ کا ہاتھ, جس کو علامہ اس شعر سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفریں, کار کشا کار ساز. مطلب وہ غالب ہے اس کی اپنی ایمان کی وجہ سے, اور وہ جو ہے وہ نئے یعنی کہ کار آفرین سے نئے کام پیدا کرنے والا, کریٹو کہہ سکتے ہیں. ہاں, کار کشا مشکلوں کو حل کرنے والا, اور کار ساز اور کاموں کو یعنی کہ بنانے والا. اس لحاظ سے کہ اس کو آپ وہ دیکھیں نا کہ مطلب کہ یہ صفات وہ ہیں جو کہ ایک لیڈر میں ہونی چاہیے. سو امام علی کو یہ مقام و مرتبہ فقر کی بدولت حاصل ہوا. علامہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی زندگی کے بھیدوں
یا اس کی حقیقتوں سے آگاہی رکھتا ہے وہی امام علی کے ناموں کی حقیقت کو جانتا ہے. وہ جان سکتا ہے کہ یہ جو سارے ان کے جو القاب تھے ان کی حقیقت کیا ہے. جب خاک یعنی جسم انسان کی روح پر حاوی ہو جائے تو اس کے اس اثر کے نتائج بیان کرتے ہوئے علامہ بیان کرتے ہیں. پیچھے انہوں نے بتایا نا کہ حضرت علی کو ان کو بوت اور آپ کا جو تھا وہ یعنی کہ وہ میٹیریل چیزوں کے غلام نہیں تھے. مطلب کہ ان کی جو زندگی یہ نہیں تھی کہ وہ مادی چیزوں کے مال و دولت کے لیے یا اور اس قسم کی چیزوں کے لیے وہ انہی کے پیچھے انہوں نے بھاگتے ہوئے زندگی گزاری. وہ ان کے غلام نہیں تھے. تو جو انسان جو کہ میٹیریل چیزوں کا غلام بن جاتا ہے, مادی دنیا کا جو غلام بن جاتا ہے, علامہ کہتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہے, اور اس کی ڈسکرائب کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ خاک تاریکی کے نام او تن است, عقل از بیداد او در شیون است, فکر گردون رس زمین پیما از اوست, چشم کور و گوش نا شنوا از اوست, از هوس تیغ دو رو دارد به دست, رهروان را دل برین رهزن شکست. تو کہتے ہیں یہ تاریخ خاک جسے ہم جسم کہتے ہیں, یہ بیچاری عقل اس کے ظلم سے نہایت ہی آزردہ ہے. یہ پیچھے انہوں نے وہ بیان کیا تھا نا کہ آپ کی جو ہائیسٹ ایسپریشنز ہیں وہ آپ کی جو بھی وہ ہیں وہ دب کے رہ جاتی ہیں, اور وہ آپ یعنی کہ اپنے عقل کو بھی بروئے کار نہیں لے کے آ سکتے, کیونکہ جو بھی آپ کی صلاحیت نکلنی ہے وہ عقل کے تھرو ہی مٹیریلائز ہونی ہے. تو اس کو آپ بروئے کار نہیں لا سکتے اگر آپ صرف زندگی کے جو ہے وہ مقصد کو جو آپ جو ہے صرف دولت کا حصول اگر بنا لیں آپ. سو یہ جو بات کیوں کر رہے ہیں کہ خاک تن جسے کہتے ہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو یہ جسم کو یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں, مثلا قیمتی کپڑے, زیور, اور اچھا رہنا سہنا, گاڑیاں, کھانا پینا, اور یہ سب کچھ جو ہے یہ جسم کو آپ کو these are the things which your body gets attracted to. سو کہتے ہیں کہ یہ تاریخ خاک جسے ہم جسم کہتے ہیں, یہ بیچاری عقل اس کے ظلم سے نہایت ہی آزردہ ہے, کیونکہ بے قابو جسمانی لذات انسان کی فکری اور روحانی بلندی حاصل کرنے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے وہ فکر جو کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو سکنے کی جو اہلیت رکھتی ہے وہ زمین کی پستی کے اوپر تک ہی محدود رہ جاتی ہے. یہی فکر کی پستی کی وجہ ہے. اسی جسم کے فتنے اور لالچ اور ترغیب کی وجہ سے انسان کور چشم یعنی کہ اندھا اور بے بہرا بن جاتا ہے. یعنی کہ وہ پھر کسی کی کوئی نہ وہ ہدایت والی چیز وہ دیکھتا ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ کو کسی کی کوئی صحیح بات سنتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر وہ جو ہے نا کور چشم سے مراد ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے. وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے. انسان کی ہوس, اس کی یعنی جو ڈیزائر ہے, اس کی شہوت دو دھاری تلوار کی طرح ہے, جو کہ اگر آپ اس روحانی راستے راہ سلوک پر آپ جو ہے وہ سیدھے راستے پر آپ وہ جو چل رہے ہوتے ہیں وہ لوگ, ان کو دل اور ان کے عزم کو توڑ پھوڑ کر وہ رکھ دیتی ہے. تو آپ جب ایک لیٹ سے کہ ایک اسی طرح کا روحانی یا ایک اسپرچل پاتھ کے اوپر جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ ڈسٹریکشن کس چیز کی ہوگی؟ انہی چیزوں کی ہوگی. سو دس از what you have to overcome, and this is what جو ہے وہ آپ کو فخر سکھاتا ہے اس طرح.
اب علامہ ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے امام علی کو بو تراب کا خطاب جو تھا وہ کیوں عطا کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ شیر حق این خاک را تسخیر کرد، ان گلے تاریک را اکسیر کرد، مرتضی کز تیغ او حق روشن است، بو تراب از فتح اقلیم تن است، مرد کشورگیر از قراری است، گوهرش را آبرو خودداری است۔ اسی لیے امام علی کو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس لیے امام علی کو بو تراب کہا تھا، کیونکہ انہوں نے اس مٹی، اس جسم خاکی کو تسخیر کیا تھا، یعنی انہوں نے اپنے باطن کو نور سے روشن کر دیا تھا۔ مرتضی یعنی کہ اس کا نام کا معنی ہے پسندیدہ، چاہا گیا، جن کی تلوار کی بدولت حق روشن ہے، ان کو اپنے جسم کے ملک پر فتح کرنے کی وجہ سے ہی بو تراب کہا گیا ہے۔ اقلیم کہتے ہیں ملک کو، وہ کہتے ہیں نا کہ اقلیم جو ہے وہ فتح اقلیم تن کی تھی انہوں نے، تو یعنی کہ انہوں نے اس جسم کے ملک کو انہوں نے جو ہے فتح کیا تھا۔ یاد رکھو کہ سلطنت بار بار حملہ کرنے سے فتح کی جاتی ہے، یعنی کہ یہ جو آپ کی جو ٹیمپٹیشنز جو ہے نا، یہ بار بار ان کے اوپر ان کا مقابلہ کر کے ہی ان کو اپنے کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ اس لیے امام کو قرار بھی کہا گیا ہے، اس لیے اقلیم تن کو بھی قراری سے ہی فتح کیا جا سکتا ہے۔ بس ایسے مرد قرار کا جوہر یعنی اس کا جو ایسنس ہے وہ خودداری ہے، جو اس میں خدا پر ایمان کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس کا جسم اس پر حاکم ہو، وہ خود اس پر حاکم ہوتا ہے۔ تو یہ فرق کو آپ وہ سمجھیں نا کہ جو ہے وہ پھر اٹس لائک جس طرح علامہ ایک اور جگہ پہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی خود ہی کمزور ہے تو پھر کوئی اور آپ کی شخصیت پر حاکم ہوگا، آپ کسی اور کے جو ہیں وہ کہنے کے مطابق ہر عمل وہ کریں گے، آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوگی۔ تو جب آپ خود اپنے اوپر حاکم ہوں گے تو پھر یو آر ان یور اون کنٹرول، یو کنٹرول یور سیلف، somebody else does not control you۔ سو فقر انسان کو تسخیر کائنات کی صلاحیت عطا کرتا ہے، اس لیے امام علی کے یعنی کہ زیر پاش اینجا شکوہ خیبر است، دست اونجا قسیم کوثر است، از خود آگاہی یدلاہی کند، از یدلاہی شہنشاہی کند، ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم۔ کہ امام علی کی شان یہ تھی کہ ایک طرف تو قلعہ خیبر ان کے پاؤں کے نیچے تھا، یعنی یہ دنیا ان کی زیر پا تھی، اور دوسری طرف ان کا ہاتھ میں کوثر بانٹنے والا تھا، یعنی کہ ان کو دنیاوی اور روحانی دونوں درجے تھے جو ان کو حاصل تھے۔ انہوں نے خود آگاہی سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہاتھ جو بنے ید الہی کا مقام حاصل کیا، اور اس دنیا میں بھی شہنشاہی کی، وہ کبھی بھی کسی سے وہ جنگ نہیں آ رہے ہو، انہوں نے ہر جنگ میں فتح حاصل کی اور ہر مد مقابل کو زیر کیا انہوں نے۔ بے شک ید اللہ یعنی کہ اللہ کا ہاتھ کبھی بھی کسی غیر سے زیر نہیں ہو سکتا، جس کو ید اللہ کہہ دیا گیا اس کو رسول نے کہہ دیا اس کو، تو وہ پھر مطلب کہ کسی دنیا کی کسی چیز سے کو زیر ہو سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے۔ سو نہ صرف یہ بلکہ ان کی ذات شہر علم کا دروازہ ہے، یہ ان کی فکر کی بلندی کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ صاحب فقر تھے، اس لیے وہ یعنی کہ وہ مرعوب یا مرغوب نہیں تھے مادی دنیا کے، تو اس لیے ان کی عقل کی بھی جو پوٹینشل تھا ان کا ابھر کر
جو تھا وہ نکلا تھا. اور یہ حضرت علی کو یہ تو عام بندہ جانتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. سو یہ جو علامہ اس وقت پیچھے انہوں نے جو بات کی ہے کہ یہ عقل کے پوٹینشل کو جو ہے یہ دنیاوی لالچیں جو ہیں اس کو ختم کر دیتی ہیں. تو جو بندہ اس حرص کو اوپر قابو پا لے تو پھر اس کی عقل بھی جو ہے وہ بہت بلندی حاصل کرتی ہے. اس لیے علامہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر حکمران باید شدن بر خاک خویش تا می روشن خوری از تاک خویش خاک گشتن مذہب پروانگیست خاک را ابشا کہ این مردانگیست. کہ اگر تم یہ فقر کا مرتبہ یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو جان لو کہ تم کو اپنے جسم پر حکمران ہونا چاہیے تاکہ تم وہ نور باطن وہ میں روشن جو ہے وہ پی سکو. یعنی کہ اپنی وہ باطن یا اپنی روحانی جو ہے وہ اس سے وہ جو ہے وہ فائدہ اس کا حاصل کر سکو. یہ بات ذہن میں رکھو کہ خاک میں مل جانا تو پروانے کا مذہب ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. پروانہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خاک کر لیتا ہے, وہ مطلب وہ مر جاتا ہے, اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. خاک کا باپ بننا یعنی جسم خاکی کو زیر کرنا یہی اصل مردان کی ہے. اصل مطلب کہ جو بہادری ہے وہ یہی ہے کہ جو اپنے اس کے اوپر وہ جو ہے قابلیت ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے ایک جس میں انہوں نے وہ بتایا ہوا ہے کہ جو فرق انہوں نے بیان کیا ہے کہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر کا. کوئی جہاد سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کچھ پوچھا تو انہوں نے کہا یہ جہاد اکبر سے ہم جہاد اصغر سے ہم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا جی کہ جہاد اصغر کون سا؟ تو انہوں نے کہا یہ جہاد جو ہم یہ جنگ لڑ کے آ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی جہاد اکبر کیا ہے؟ اس سے بڑا جہاد, اکبر بڑے کو کہتے ہیں, اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں, تو اس سے بڑا جہاد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جہاد جو ہے وہ اپنے نفس سے جنگ کرنا جو ہے وہ ہے, وہ سب سے بڑا جہاد ہے. واقعی وہ سب سے مشکل کام ہے. آپ جیسے بھی ہوں, اچھے ہوں برے ہوں, تو آپ جنگ میں وہ جوش و جذبے کے اندر آپ لڑ جائیں گے, مر جائیں گے, مار بھی دیں گے آپ. لیکن جب آپ اپنے اوپر وہ سیلف کنٹرول پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ کہیں زیادہ مشکل ہے. از گلے خود آدمی تعمیر کن آدمی را عالمی تعمیر کن. سو اپنی مٹی سے ایک انسان کی تعمیر کرو. یعنی کہ انسان جو ہے نا, آپ مٹی ہو, مٹی ہے نا, مٹی میں سے ہی نکلتے ہیں, سارا مٹی جو اگتا ہے وہی کھاتے ہیں. تو جو مٹی کے نیوٹرینٹس ہیں وہی ہمارے اندر بھی ہیں. سو وی آر, وہ تو انسان وہ تب بنتا ہے, اس چیز سے بنتا ہے کہ اپنے اوپر وہ قابو پائے, اپنی صلاحیت کو ابھار کر باہر لے کر آئے گا. سو اپنی مٹی سے ایک انسان کی تعمیر کر اور پھر اس کے لیے ایک نیا جہان تعمیر کر. فقر انسان میں کیسے اور کب پیدا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کو یہ دولت کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ عشق رسول کی بدولت عشق الہی حاصل ہوتا ہے اور اسی سے انسان کی خودی پختہ ہو کر مرتبہ کمال حاصل کرتی ہے. یہ وہ مقام ہے جب اس میں شان فقر پیدا ہوتی ہے. اقبال کے نزدیک اسلام کا دوسرا نام جو ہے وہ فقری ہے. وہ کہتے ہیں دوسرا نام اسی دین کا فقر غیور. لیکن فقر کن چیزوں کا مرکب ہے؟ علامہ فقر قرآنی اور دیگر مذاہب کے نظریہ فقر میں بھی فرق کرتے ہیں, اور اسلامی نظریہ فقر کو بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جز بقرآن زیغمی روباہی است, فقر قرآن اصل شہنشاہی است. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر
فکر را کامل نہ دیدم جز بذکر. اب یہ آپ کو یہ دیکھیں گے، یہ میں جب یہ لکھ رہا تھا تو یہ آپ سارا نظریے کو آپ سن تو سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنے اندر آپ نے بلڈ کس طرح کرنا ہے، یہ آپ کے اندر، یعنی کہ آپ نے کہتے ہیں نا میرے میں فکر کس طرح پیدا ہوگا، تو پھر ایک یہ اس کا طریقہ جو ہے آئی ڈونٹ نو اس میں آپ کو کتنا سمجھ میں آتا ہے یا کتنا میں نے اچھی طرح اس کو ایکسپلین کیا بھی ہے یا نہیں. سو اقبال یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا جو قرآن کا فقر ذکر اور فکر کا امتزاج ہے، اور میں نے فکر کو ذکر کے بغیر کامل ہوتے نہیں دیکھا. یعنی ذکر اور فکر کی آمیزش سے فقر کی تعمیر ہوتی ہے. اقبال ذکر اور اول ذکر اور دوم فکر، یہ اکیلے اکیلے بھی کچھ نہیں ہے، اور یہ دوسرے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ اور کمپلیٹ کرتے ہیں. لیکن بنیاد جو ہے وہ ذکر ہے، کیونکہ ذکر کرنے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ذکر ہوتا کیا ہے اور اس سے اس کے اثرات جو ہیں وہ کس طرح آپ کے انسان پہ پیدا ہوتے ہیں. تو ذکر ہے کہ اس سے مراد ہے یعنی کہ ذکر الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بار بار ذکر کرنا، جس طرح وہ آپ کو وظیفہ پڑھ رہے ہیں، بار بار ان ناموں کو دہرانا، اس کے ناموں کا ورد کرنا، اس کے ناموں کی تسبیح کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں حاضر رکھنا. تو یہ ہوتا ہے ذکر کرنے کی. سو ذکر کی بدولت ہی سے انسان کے باطن، دل، روح میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں خدا کی صفات کا رنگ پیدا ہوتا ہے. اسے خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے، اگرچہ ہر عبادت ذکر ہی ہے لیکن اس کی 3 صورتیں ہیں. ذکر کی ایک جگہ پہ آپ نے شاید ہم نے پڑھا بھی تھا مولانا کی مثنوی کے اندر، کہ وہ ایک مثال دیتے ہیں ایک ایسے شخص کی جو ایک دیوار پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس پیاسا ہوتا ہے، اور وہ ایک نیچے ایک کنواں ہے یا ایک پانی کی ایک چشمہ ہے، اس تک اس نے پہنچنا ہوتا ہے، لیکن وہ دیوار سے اتر نہیں سکتا، اور صرف جو راستہ ہے کہ وہ ایک ایک پتھر کو ہٹاتا جاتا ہے، اور اسی کے ہٹانے سے ہی وہ اس تک وہ پہنچ سکتا ہے. تو وہ مولانا یہ مثال اس لیے وہ دے رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو روح میں یا دل میں جو کثافت یا جو بھی گندگی ہوتی ہے، وہ آپ جس وقت ایک دفعہ آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے. تو جس طرح جو وہ اینٹیں جو ہیں وہ سگنیفائی کر رہی ہیں کہ آپ وہ اپنی گندگی یا ناپاکی جو آپ کے اندر ہے اس کو ایک ایک ذکر کر کے ایک دفعہ ہر اللہ کے نام سے اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ وہ پاکیزگی جو پیدا ہوتی ہے آپ وہ کرتے انٹل آپ کے جو باطن اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس تک رسائی جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. سو یہ ذکر جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک اس سے جو ہے وہ زبان سے ذکر کرنا جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم یہ تسبیحاں پڑھتے ہیں اور زبان سے ہی ہم وہ پڑھتے رہتے ہیں اس کو. تو یہ پہلا یعنی کہ شروعات ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ایک ذکر قلبی جس کو کہتے ہیں، دل کے اندر ہی ذکر کرتے رہنا، یعنی کہ اس میں آپ کو تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے دل میں ہی آپ ورد اور خدا کا ذکر آپ کو کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کرتے ہیں. سو اس میں وہ ہے کہ جس دم غافل او یو دم کافر والا حساب ہے کہ پھر آپ دل میں رکھ جاتا ہے. اس سے خدا کی جو ہے وہ معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جو ذکر کرنے والا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ جس طرح آپ یا رحمان کا آپ ذکر کر رہی ہیں آپ، اور وہ آپ کی اس ذکر کی کثرت سے آپ کے اندر بھی رحم دلی بے انتہا پیدا ہو گئی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی صفت کو اپنے اندر یا اس کا عکس اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا، کہ اس کے ذکر سے کہ آپ کے اندر بھی وہ جو ایک لیٹ سے کہ یہ شاید ان کو دیا جاتا ہو جن کے اندر بے رحمی ہوتی ہے، کہ وہ ذکر کرنے سے ان کے اندر بھی وہ اس کی تاثیر کی وجہ سے اس کے اندر بھی وہ رحم دلی پیدا ہو. تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ خدا کا عکس، اس کی صفت کو اپنے اندر اس کا عکس دکھانا. تو تیسرا جو ذکر ہے جس کو ہم وہ کہتے ہیں ذکر عملی کہتے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں یہ سب سے بلند ترین صورت ہے ذکر کی، اور یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب انسان کے دل میں خدا کی محبت جو ہے وہ پوری طرح سما جاتی ہے، اور وہ صرف مطلب کہ باطنی اور ظاہری طور پر وہ خدا کی اطاعت اور اس کے حکم کا پابند ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی خدا نے ہدایت دی ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے اس کو، اور وہ مکمل طور پر احکام الہی کا پابند ہو جاتا ہے. جس طرح یہ علامہ فرماتے ہیں کہ مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. تو یہ مقام جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع حاصل کرنے سے ہوتا ہے. جیسے ذکر سے خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح درود سے رسول اللہ علیہ وسلم کی قربت، ان کا عشق رسول پیدا ہوتا ہے، اور ان کی آل سے جو ہے وہ محبت پیدا ہوتی ہے. ذکر کا مرکز جو ہے وہ دل ہے، اور روح کی پاکیزگی سے ہی تطہیر فکر ممکن ہے. یعنی کہ آپ کی روح یا آپ کے جسم کے اندر، آپ کی باطن کے اندر جب پاکیزگی ہوگی تو پھر ہی آپ کی جو سوچ بھی جو ہے اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہو سکتی ہے. اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، اس میں تو ہے نا آسان سی بات ہے. اب تو یہ جو ذکر کی بات تھی، اب فکر کیا ہوتی ہے انسان کی، یعنی کہ سوچ، غور اور تدبر کرنا، یعنی کہ جو فکر کا جو کور ہے، جو اس کا سینٹر ہے وہ دماغ ہے. تو علامہ یہ فرماتے ہیں کہ ذہنی اور فکری پاکیزگی ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ شروع میں بھی انہوں نے میرے خیال میں ہمیں جو تھا وہ جو اوپننگ یا تمہید کا ایک شعر تھا کہ اگر قوم کو اگر اس کی تعمیر کرنی ہے تو پھر سب سے پہلے اس کی فکر کے اندر پاکیزگی، طہارت جو ہے وہ پیدا کرنی پڑے گی آپ کو. سو علامہ کہتے ہیں کہ فکر را کامل نہ دیدن، فکر را کامل نہ دیدم جز بے ذکر. فکر کے بغیر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی. ذکر سے پاکیزگی حاصل ہوتی، اور فکر سے پھر اس کی جب آپ کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی جاتی ہے، پھر آپ کو دماغ سے، فکر سے، سوچ سے خدا کی معرفت آپ کو اس کی حاصل ہوتی ہے. اور اگر معرفت میں کمی رہ جائے تو عشق میں جو ہے وہ شدت یا انٹینسٹی جو آپ کو کہتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتی. سو ذکر سے محبت اور فکر سے معرفت حاصل ہوتی ہے، اور ان دونوں کے امتزاج سے ہی انسان کے اندر شان فقر پیدا ہوتی ہے. اور یہی رسول اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں صفت تھی، الفقر و فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے. اور یہی فقر مسلمانوں کی میراث ہے. وہ کون سا جو شعر ہے علامہ کا، جو وہ 3 اشعار فقر کے اوپر کسر میں، ہاں، ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. تو یہ جو فقر تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم کی آل میں جو تھا، یہ جو ٹرانسفر ہوا، تو وہ امام حسین سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل فقر جو ہے یہ ان کے جو تھا، یہ ان کے نانا کا ان کے اندر جو موجود تھا، یہی مسلمانوں کی ہماری میراث ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اسلام کا دوسرا نام ہے فقر غیور. سو ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مولانا روم بھی یہ بات وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان قدر گفتیم
باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود آرد ذکر کن، ذکر آرد فکر را در اعتزاز، ذکر را خورشید ان افسرده ساز۔ کہ میں نے جو تم کو مفہوم جو میں تم کو بیان کیا ہے اس پر مزید غور کرنا تمہارا کام ہے۔ دیکھو اگر تمہاری فکر جامد ہو گئی ہے، اور یہ کچھ ہمارے یہ بچوں کو یہ پرابلم آتی ہے کہ جب فکر جامد جو ہوتی ہے وہ آگے راستہ نظر نہیں آتا ان کو، تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری فکر جامد ہو گئی ہے، اسٹیگننٹ ہو گئی ہے، تم کو آگے راستہ ہی نہیں دکھائی دے رہا، تو اور ایک جگہ پر آ کر رک گئی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ ذکر میں یہ قوت ہے کہ وہ فکر کو متحرک اور روشن کر دیتی ہے۔ ذکر فکر کے لیے آفتاب کی مانند ہے۔ مسٹر بکر یہ تمہارے حل ہے اس کے اندر، اگر یہ تم کر جاؤ تو تم کر جاؤ، ورنہ پھر ادھر ہی ہو شیدہ پمیلی چلو گی تم۔ اور پھر جو ہے علامہ کہتے ہیں کہ جب کسی میں کچھ شان فخر جب پیدا ہو جائے یا قوموں میں پہ جائے تو پھر اس کے اثرات علامہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، علم کا مقصود ہے پاکیے عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ، علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم، علم ہے جویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ، فقر مقام نظر، علم مقام خبر، فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ، علم کا موجود اور فقر کا موجود اور، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ، چڑھتی ہے فقر کی سان پہ جب تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، دل اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، دل اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، تیری نگاہ توڑ دے گی آئینہ مہرباں۔ تو اس کا خیر میں نے ترجمہ تو نہیں کیا، لیکن اس میں جو علم یعنی جو فکر اور سوچ میں جو بھی جو ہے وہ فرق ہے اس کو علامہ نے بیان کیا ہے کہ علم جو ہے وہ تو فقیہ اور حکیم ہے، یعنی کہ علم جو ہے وہ راستہ تلاش کرنے والا ہے، اور جو فقر ہے وہ راستہ جاننے والا ہے۔ تو دیکھیں نا، اب آپ وہ کسی مرد فقیر کے پاس یعنی کہ آپ جب جاتے ہیں روحانی راستے پر چلنے کے لیے، کیوں جاتے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں اس ذہن سے کہ مجھے تلاش ہے اس راستے کی، اس کے پاس وہ مرد کامل کے پاس اس لیے اس کی متلاشی ہوتے ہیں یا اس کے پاس اس لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ راستہ جانتا ہے۔ سو وہ آپ کے اندر وہ ول پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ جانتا ہے، اور وہ اٹس لائک وہی وہ جو مثال ہے حضرت ابو سعید ابو الخیر کی اور ابن سینا کی، تو سارا کچھ بیان کرتا ہے کہ علم جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے۔ تو وہ ابو سعید ابو الخیر اسے کہتے ہیں کہ جو تم جانتے ہو وہ میں دیکھتا ہوں۔ So that is the difference. It's like it's like ہمیں وہ عقل سے ہم جس طرح توحید کو سمجھتے ہیں کہ بھی ایک خدا ہوتا ہے، اس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، فلانا اور اس طرح،
وہ جو صاحب فقر ہے وہ سراپا توحید ہوتا اس کا وجود، اس کا یعنی کہ ہر اس کا ظاہر باطن جو ہے وہ توحید کے احکام، خدا کے احکام کا پابند ہوتا ہے، یعنی وہ باعمل ہوتا ہے اس چیز کے اوپر جو ہم ذہنی طور کے اوپر ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جسم، اپنی جان، اپنی روح سے، اپنے دل سے۔